السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں آج سعودی عرب میں 30واں روزہ ہے اور اس کے چند گھنٹے باقی ہیں۔ جن لوگوں نے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھایا وہ انتہائی خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے اسے ضائع کر دیا وہ انتہائی بدقسمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ چند گھنٹے ہی باقی ہیں اور شاید ہمارے ملکوں میں ایک روزہ اور بھی ہو سکتا ہے، تو جتنا ٹائم باقی ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری کوششیں قبول فرمائے، ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ بہت سے بھائیوں کی طرف سے ایک سوال آ رہا ہے کہ کیونکہ اس دفعہ عام طور پہ یہاں بھی مساجد بند ہیں، ہمارے ملک میں بھی تقریباً ایسا ہی سلسلہ ہے، تو عید کی نماز گھر میں کیسے پڑھی جائے، یا مسجد میں اگر اجازت ملتی ہے تو اس کا مختصر طریقہ بتا دیا جائے۔ اگرچہ اس کے بارے میں پہلے ایک گفتگو کے اندر بات ہو چکی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اگر اجازت ملتی ہے تو عید کی نماز وہ عیدگاہ میں ہونی چاہیے، عیدگاہ میں۔ اور جیسے اعلانات وغیرہ آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بار کھلے میدان میں ہی انشاءاللہ پڑھائی جائے گی، اگر کہیں عیدگاہ میسر نہیں ہے تو پھر یہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال جیسے یہاں ہے کہ مساجد بند ہیں، عیدگاہیں بند ہیں، تو پھر کیا گھر میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے جیسے میں نے عرض کیا عیدگاہ کے اندر یا مساجد کے اندر ہوگی، اور اس کے لیے عید کا چاند نظر آئے تو تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح پھر عید والے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، اور نئے نہ ہوں تو اچھے کپڑے پہننا، پھر عیدگاہ کی طرف جانا ہے اور کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا ہے۔ یہ سنت ہے، عیدگاہ جائیں یا مسجد جائیں تو سب سے پہلے میٹھی چیز کھا کر نکلیں، یہ سنت ہے۔ کھجوریں وغیرہ میسر ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد عیدگاہ آئیں، عورتیں بھی جائیں گی، جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا میرے پاس چادر نہیں ہے، فرمایا اپنی سہیلی سے ادھار لے لو، کہا اس کے پاس بھی ایک ہے، تو فرمایا ایک میں دو جاؤ، اور جو عورتیں ایام میں وہ بھی جائیں، وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن دعا میں شریک ہوں گی۔ تو عیدگاہ میں جانا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے۔ جب عیدگاہ پہنچیں گے، اور اگر عیدگاہ نہیں تو مسجد پہنچیں گے، تو نہ ہی تو عیدگاہ کے اندر کوئی اذان ہوگی، نہ ہی تکبیر ہوگی، نہ ہی کوئی سنت ہوگی، نہ ہی کوئی نفل ہوگی۔ نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ اذان ہے، نہ تکبیر ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں، جو ٹائم وغیرہ رکھا ہو، تو نماز پڑھائی جائے گی۔ اور اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو اذان، تکبیر، نفل، سنت یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں بیٹھنے کے لیے تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ جس نے آگے بیٹھنا ہے وہ پہلے آ گیا ہے، وہ تحیۃ المسجد کے 2 رکعت پڑھے گا۔ تو اس طرح عیدگاہ ہو یا مسجد ہو، اس سے پہلے نہ کوئی اذان ہے، نہ کوئی تکبیر ہے، نہ سنت ہے، نہ سنتے ہیں، نہ نوافل ہیں۔ تو جب ٹائم ہو جائے گا، امام صاحب یا خطیب صاحب جو جس نے عید پڑھانا ہے وہ آ جائے، تو
یہ 2 رکعت نماز سب سے پہلے نماز ہوگی، اور اس 2 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کر دی جائے گی تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی 7 زائد تکبیریں قرات سے پہلے کہی جائیں گی، اور پھر آگے قرات شروع کی جائے گی سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھی جائے گی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس طرح پھر آگے سجدے 2 کیے جائیں گے، یعنی رکوع ہوگا 2 سجدے ہوں گے، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد تو قرات سے پہلے 5 زائد تکبیریں ہوں گی، یعنی یہ 12 ٹوٹل زائد تکبیریں ہیں، وہ دوسری رکعت میں 5 پہلی میں 7، اور جب نماز ختم ہو جائے گی بقیہ طریقہ عام نماز والا ہے تو پھر امام جو ہے وہ خطبہ دے گا، اگر وہاں سپیکر وغیرہ کا انتظام ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ دیا، پھر عورتیں زیادہ تھی پیچھے آواز نہیں پہنچ رہی تھی، آپ نے الگ سے جا کر عورتوں کو خطبہ دیا، عورتوں کو الگ سے درس دیا، کیونکہ خواتین کا بھی یہ حق ہے جو کہ آدھی سے زیادہ آبادی ہیں کہ وہ بھی دین سیکھیں، دین سنیں، اس لیے مساجد میں بھی اہتمام ہونا چاہیے جمعہ کا، نماز کا، کہ وہ بھی درس دروس سنیں، نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، اور عیدگاہ میں بھی ان کو آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ عید کی نماز میں جو تکبیرات ہیں ان پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اس کے اندر ایک روایت ذکر کی جاتی مسند احمد کی کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ مع التکبیر، کہ آپ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس کی سند پہ بعض علماء نے کلام کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام، ان سے عیدین کی نمازوں میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت نقل کی جاتی ہے، اگرچہ اس پہ بعض علماء نے کلام کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، بہت سے علماء کا خیال ہے کہ اٹھائے جائیں، اور جو اس ساری بحث کو سامنے رکھ کے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیے جائیں، تکبیرات ہر تکبیر پر، یعنی قرات سے پہلے 7 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، اس طرح 7 تکبیریں پوری کرنا ہے تو اس پہ ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں یا نہ باندھے جائیں، اس میں بھی معاملہ وسیع ہے، کوئی زیادہ یعنی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی باندھ لے انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہے، اس کے آثار بھی ملتے ہیں بعض صحابہ کرام سے، کوئی چھوڑ دے اس کے آثار بھی ملتے ہیں۔ تو بہرحال جب 7 تکبیریں مکمل ہو جائیں گی تو پھر ہاتھ باندھنے ہیں تاکہ آگے پھر قرات شروع ہو جائے اور یعنی جو ہے نماز پوری کی جائے۔ تو اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ جیسے میں نے بتایا مختصر ہونا چاہیے، پہلے بھی یہ عرض کیا گیا ہے، اس میں قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے، لوگوں کی اصلاح کی بات ہونی چاہیے، مختصر خطبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عید کا طریقہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ عید کی نماز گھر میں پڑھنا کیسا ہے اگر باہر اجازت نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں تو شاید علماء نے اعلان کر دیا جب سے یہ بعض مذہبی جو ایک جلوس نکالے گئے اہل تشیع کی طرف سے، تو اگر تو باہر نماز ہوتی ہے عیدگاہ میں، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور یا مساجد وغیرہ میں، تو اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا۔ اگر گھر میں ہے تو کیا گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے بارے میں علماء سے جب رجوع کیا گیا کہ آج کل یہ کرونا وائرس یہ جو مسئلہ بنا ہے تو گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، بہت سے علماء نے اس مجبوری کی وجہ سے اجازت دے دی ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ عید کا یا جمعہ وغیرہ کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اسلام کی، مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار کرنا، وہ گھر میں ممکن نہیں ہے، لہذا گھر میں عید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں، تو جس کو جو قول اچھا لگتا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ جو پڑھنا چاہتا ہے پھر اس کی 2 کنڈیشن ہوگی، کیا وہ گھر میں اکیلا ہے یا کچھ لوگ زیادہ ہیں، فیملی ممبرز ہیں، کچھ مرد حضرات ہیں، کچھ خواتین ہیں، بچے ہیں، یا کسی روم میں وہ فیکٹری کا کوئی جیسے سکن ہے یعنی ہاسٹل ہے اس میں رہ رہا ہے۔ تو اگر لوگ زیادہ ہیں تو پھر نماز با جماعت ادا ہوگی اور اس کے بعد خطبہ بھی ہوگا۔ اگر ایک ہے یا 2 بندے ہیں تو وہ صرف 2 رکعت نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں یعنی جب نماز شروع کرنا ہے تو اللہ اکبر کرنے کے بعد قرات سے پہلے 7 تکبیریں،
اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ تو بقیہ طریقہ پورا عام نماز والا ہے۔ اکیلا ہے تو اکیلا پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، 1-2 بندے ہیں تو صرف نماز ہوگی، زیادہ لوگ ہیں تو نماز بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے، اگرچہ یہ پہلے بھی چیزیں ذکر کی گئی، اختصار کے ساتھ دوبارہ عرض کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔